ایک مرتبہ سندھ سے ایک شخص امام علی علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور دست ادب کو جوڑ کے عرض کرنے لگا، یا علی، مرغے کی اذان کے پیچھے کیا راز ہے؟ مرغا زور زور سے اذان کیوں دیتا ہے؟ بس یہ کہنا تھا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا، اللہ نے ہر چیز میں کوئی نہ کوئی مصلحت رکھی ہے۔ اس زمین پہ انسانوں سے لاکھوں سال پہلے جنات بسا کرتے تھے، اور وہ دن اور رات میں کوئی فرق نہیں رکھتے تھے۔ جب اللہ نے چاہا کہ انسان کو اس زمین پہ بھیجا جائے تو جنات پہ یہ حکم نافذ کیا کہ وہ رات تک محدود ہو جائے، اور بالآخر فرشتوں اور جنات کی جنگ کے بعد جنات کو رات کے لیے محدود کر دیا گیا، اور اس وقت یہ پرندہ آسمانوں میں اڑتا تھا۔ اللہ نے اس پرندے کو چنا اور اس کے اڑنے کی طاقت کو کم کر کے اس کی آواز کو اور بلند کر دیا تاکہ اس کی آواز دور دور تک جائے، اور اس کو یہ ذمہ داری دی کہ یہ زمین پہ رہے، اور جب جب رات اختتام کو جائے، دن قریب آنے لگے، تو اپنی آواز سے یہ حکم نافذ کرے کہ جنات کا وقت ختم ہوا اور انسان کا شروع۔ اور اللہ نے اس پرندے کی آنکھوں میں قوت ولاب بھی دی، یہ فرشتوں اور جنات کو دیکھ سکتا ہے۔ جب جب یہ کسی جن کو دیکھتا ہے تو بلند آواز سے کہتا ہے کہ جاؤ، یہاں انسان بستے ہیں۔ اے شخص، یاد رکھنا، اگر کسی انسان پہ جن کا حلول ہونے لگے تو اس کے قریب کر کے اس پرندے کی آواز سنایا کرو، کیونکہ اس پرندے کی آواز میں اللہ نے اتنی ہیبت رکھی کہ جنات لرزنے لگتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا، اے نواسہ رسول، یہ پریت آتما کیا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جب انسان بات کرتے وقت لفظوں کا سہارا نہیں لیتے تھے، اس وقت وہ اشارے اور مختلف آواز سے ایک دوسرے کے پیغامات کو سمجھتے تھے۔ انسانوں کے سامنے جب کوئی جانور مر جاتا تھا یا کوئی انسان مرتا تھا تو جب اس کا جسم حرکت نہیں پاتا تھا تو وہ انسان ایک دوسرے سے کہتے تھے، اتم روح، یعنی اب یہ اپنے وجود کے ساتھ نہیں، جسم کے ساتھ نہیں۔ لیکن جیسے جیسے انسان مختلف علاقوں میں جاتے رہے تو اس عصرانی زبان کے لفظوں اور آوازوں کو اپنے اپنے حروف میں ڈال کے اپنے بچوں کو سکھاتے رہے، تو کچھ انسان اتم روح کو روح کہنے لگے، تو کچھ انسان اتم یعنی آتما۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد پریت آتما انسانوں کو ڈراتی ہے، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ برزخ میں جانے کے بعد وہ روح خود ڈرتی ہے کہ میرا انجام کیا ہوگا، قیامت میں میرا حساب کیا ہوا، تو وہ انسانوں کی دنیا میں آ کے کسی کو ڈرا کیسے سکتی ہے؟ حضرت شاہ شمس تبریز نے فرمایا کہ جنات کے 5 اقسام میں سے بس بلا ہوا جو انسانوں سے محبت کرتے ہیں، کچھ انسان ان کو غلام بنانے کے لیے مختلف ورد اور وظائف پڑھتے ہیں تاکہ ان جنات کو اپنے قبضے میں کر لے۔ جب بس بلا ہوا کے جنات قبضے میں آ جاتے ہیں تو اس انسان کی نفس کا پاک ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، لیکن افسوس انسان گناہ کر بیٹھتے ہیں، تو جیسے ہی وہ جن انسان کے ساتھ رہنا شروع کرتے ہیں، انسان کے اس وحشی پن
اور گناہوں کو دیکھ کے وہ انسانوں سے باغی ہو جاتے ہیں اور انسانوں سے نفرت کرنے لگتے ہیں، اور پھر وہ اپنی غلامی کا بدلہ پوری انسانیت سے لینا شروع کر دیتے ہیں اور انسانوں کو ڈراتے رہتے ہیں، اور کچھ کم علم انسان اس جن کو آتما کے نام سے بلاتے ہیں۔ دراصل وہ آتما نہیں بلکہ ایک جن ہوتا ہے، وہ جن جو کبھی انسان کا دوست تھا لیکن آج انسانوں کے گناہ کی وجہ سے انسان کا دشمن بن گیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اگر کسی انسان کو خوف لگتا ہے یا کوئی شیطانی طاقت اسے پریشان کرتی ہے تو وہ صبح اٹھنے کے بعد آیت الکرسی کا ورد کرے اور رات کا اختتام بھی آیت الکرسی کے ساتھ کرے۔ اللہ کے فضل و کرم سے وہ اللہ کی پناہ میں ہوگا، اور چوہے شیطان کے دوست ہوا کرتے ہیں اور یہ جب جب گھر میں آتے ہیں تو گھر کی برکت کو ختم کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کا آنا شیطان کو دعوت دینا ہوتا ہے کہ وہ بھی اس گھر میں آ جائے۔ شیطان نے اس خلقت کو اپنی جاسوسی کے لیے رکھا کہ پہلے وہ جائے اور دیکھے کہ گھر والے صفائی کرتے ہیں یا نہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں یا نہیں، اور یوں چوہا پہلے آ کے گھر کے افراد کو دیکھتا ہے، ماحول کو دیکھتا ہے، اور پھر شیطان تک پیغام پہنچاتا ہے کہ آ جاؤ، اس گھر کا رستہ تمہارے لیے کھلا ہوا ہے۔ اے لوگو، اپنے گھر کی صفائی کیا کرو، صبح اور رات کو اللہ کا ذکر کیا کرو، کیونکہ تمہارا یہ عمل تمہارے گھر کو اللہ کی اثار میں رکھے گا۔ یاد رکھنا، چوہے کی ناک، زبان اور آنکھیں صرف چوہے تک ہی نہیں محدود، بلکہ اس کے پیچھے شیطان رہتا ہے، اور وہ تمہاری خوشیوں کو دیکھ کر شیطان سے کہتا ہے کہ اس بندے کی خوشیاں اس بندے تک نہ پہنچے۔ جس گھر میں چوہے اپنا گھر بنا لیتے ہیں تو اس کے قدموں کے پیچھے پیچھے شیطان بھی اس گھر میں مقیم ہو جاتا ہے، اور یوں اس گھر میں رہنے والے خوشیوں سے محروم رہتے ہیں۔ آتے آتے خوشیاں دور ہو جاتی ہے، پریشانیاں قائم ہو جاتی ہے، بیماریاں عام ہو جاتی ہے۔ یاد رکھنا، اپنے گھروں کی صفائی مسلسل قائم رکھا کرو، کیونکہ اس زمین پہ کچھ شیطانی کیڑے ایسے رہتے ہیں جو گھروں میں اختلافات، پریشانیاں اور بیماریاں بڑھاتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا، اے نواسہ رسول، شیطانی کیڑے وہ کون سے ہیں؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، وہ شیطانی کیڑا کاکروچ ہے۔ یہ اس زمین پہ تب سے ہے جب انسان کا وجود زمین پہ قائم نہ تھا، اور یہ مخلوق خود کو اس زمین کا مالک سمجھتے ہیں، اور اللہ نے ان کی آنکھوں میں وہ طاقت دی ہے کہ یہ جنات کو محسوس کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، ہر قسم کے ماحول میں زندہ رہ سکتے ہیں۔ لیکن افسوس، یہ شیطان کو اپنا دوست سمجھتے ہیں اور انسان کو دشمن، کیونکہ انسان کو اشرف المخلوقات کا لقب ملنے کے بعد یہ خلقت یہ سمجھتی ہے کہ اس کے حقدار تو ہم ہیں، کیونکہ اس زمین پہ زمانہ قدیم سے ہم رہا کرتے ہیں۔ تبھی جب بھی یہ جس گھر میں آتے ہیں تو اس گھر والوں کے لیے بد دعا کرتے ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری زمین پہ قابض ہو گئے ہیں، اور یوں گھر میں اختلافات، جھگڑے اور پریشانیاں بڑھتی ہیں۔ یہ وہ خلقت ہے جو کپڑوں پہ لگی ہوئی میل تک کھا جاتا ہے،
اور اگر اس کا سر تن سے جدا بھی کیا جائے تب بھی کچھ دنوں تک زندہ رہ سکتا ہے۔ تو وہ کہنے لگا، اے نواسۂ رسول، ایسا کیا کرے کہ کاکروچ گھر میں نہ آئے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، روز گھر کی صفائی کیا کرو، میلے کپڑے جلدی دھو لیا کرو، کھانے پینے کا سامان ڈھانپ کے رکھا کرو، اور کوشش کیا کرو کہ جب بھی گھر میں داخل ہو سلام کرنے میں پہل کرو، چاہے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو، لیکن تمہارے سلام کرنے سے وہ نحس مخلوقات جو گھر میں اختلافات پیدا کرنے کے لیے موجود ہوتے ہیں وہ اللہ کے کرم سے گھر سے بھاگ جاتے ہیں۔ اور چونٹیاں گھر والوں کے لیے برکت کا اعلان ہوتی ہیں، کیونکہ یہ گھر میں کسی بھی نحس طاقت کو داخل ہونے نہیں دیتی۔ کوشش کر کے چونٹیوں کو صدقے کی نیت سے میٹھی چیز دیا کرو یا اناج دیا کرو، کیونکہ یہ عمل گھر کی تمام نحوست کو ختم کرتا ہے، گھر والوں کے لیے برکت اور کامیابی کا رستہ بچھاتا ہے۔ جس گھر میں یا گھر کے آس پاس چونٹیاں اپنا گھر بناتی ہیں تو یہ شیطان کی طاقتوں کو گھر میں داخل ہونے نہیں دیتی، کیونکہ اللہ نے اس کو انسان کی حفاظت کے لیے پیدا کیا۔ یہ گھروں کے چاروں طرف ایک ایسی طاقت پیدا کرتی ہے جس سے تمام نظر، حسد، شیطانی طاقتوں کے اثرات گھر میں داخل نہیں ہوتے، لیکن چونٹیوں کو بغیر سبب کے مارنا یا ان کے گھروں کو تباہ کرنا انسان کے نصیب اور کاموں کو الجھاتا ہے، اور چونٹیوں کو مارنے سے وہ نحس طاقتیں جو گھر میں داخل ہونے سے رکی ہوئی ہوتی ہیں وہ گھروں میں داخل ہو کے انسان کے کاموں اور رشتوں کو الجھا دیتی ہیں۔